الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام عالی مقام، امام حمام، امام عرش مقام حضرت سیدنا امام ابو محمد حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت 15 رمضان المبارک 3 ہجری میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک نام حسن، کنیت ابو محمد اور القاب تقی، سید، سبط رسول اللہ اور سبط اکبر ہے۔ آپ کو ریحانۃ الرسول یعنی رسول خدا کے پھول بھی کہتے ہیں، جو کہ 15 رمضان المبارک امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت کا دن ہے۔ اس حوالے سے ہم حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں چند واقعات، چند احادیث مبارکہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا جلتا کوئی بھی شخص نہ تھا، یعنی آپ کا چہرہ مبارک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا جلتا تھا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان کی طرح نواسہ رسول حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت فرماتے تھے۔ ایک موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ پاک کی قسم، عورتوں نے حسن بن علی جیسا فرزند نہیں جنا۔ آپ اتنے خوبصورت تھے، سبحان اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیو، نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے حد محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی آغوش شفقت یعنی مبارک گود میں اٹھاتے تو کبھی دوش اقدس یعنی مبارک کندھوں پر سوار کیے ہوئے گھر شریف سے باہر تشریف لاتے، کبھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنے اور پیار کرنے کے لیے سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر شریف تشریف لے جاتے۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد مانوس یعنی ہل گئے تھے، اور کبھی نماز کی حالت میں مبارک پیٹھ پر سوار ہو جاتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شانہ اقدس یعنی مبارک کندھے پر سوار کیے ہوئے تھے۔ ایک صاحب نے عرض کی، نعم المرکب رکبتا یا غلام، یعنی صاحبزادے آپ کی سواری تو بڑی اچھی ہے۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَالنِّعْمَ الرَّاكِبُ ہوا، یعنی سوار بھی تو کیسا اچھا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ حسن مجتبی سید الاسخیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں کہ میں جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتا تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دن باہر تشریف لائے، مجھے مسجد میں دیکھا، میرا ہاتھ پکڑا، میں ساتھ چل پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کوئی بات نہ کی، یہاں تک کہ ہم بنو قینقاع کے بازار میں داخل ہوئے، اور پھر ہم وہاں سے واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چھوٹا بچہ کہاں ہے؟ اسے میرے پاس لاؤ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے دیکھا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گود میں بیٹھ گئے۔ سلطان دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں ڈال دی اور 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، اے اللہ، میں اسے محبوب یعنی پیارا رکھتا ہوں،
تو بھی اس سے محبوب یعنی پیارا رکھ، اور جو اس سے محبت کرتا ہو اس سے بھی محبوب یعنی پیارا رکھ۔ تابعی بزرگ حضرت سیدنا ابو سعید مقبری علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں کہ ہم حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لائے، انہوں نے سلام کیا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب میں ارشاد فرمایا، وعلیک السلام یا سیدی، یعنی اے میرے سردار آپ پر بھی سلامتی ہو۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ بے شک حسن سید یعنی سردار ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں نماز پڑھا رہے تھے کہ حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو ابھی چھوٹے سے تھے تشریف لائے۔ جب بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فرماتے، حضرت امام حسن مجتبیٰ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن شریف پر پیٹھ مبارکہ پر بیٹھ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت آرام سے اپنا سر اقدس سجدے سے اٹھاتے اور انہیں شفقت سے اتارتے۔ جب نماز مکمل کر لی تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بچے سے آپ اس انداز سے پیش آتے ہیں کہ کسی اور سے ایسا سلوک نہیں فرماتے۔ ارشاد فرمایا، یہ دنیا میں میرا پھول ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر جلوہ گر تھے، اور امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو یعنی برابر میں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی لوگوں کی طرف توجہ کرتے اور کبھی امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نظر فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا یہ بیٹا سید یعنی سردار ہے، اللہ پاک اس کی بدولت مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح فرمائے گا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شہادت کے بعد حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر جلوہ افروز ہوئے تو اہل کوفہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے مبارک پر بیعت کی۔ آپ نے وہاں کچھ عرصہ قیام فرمایا، پھر چند شرائط کے ساتھ امور خلافت حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام شرائط قبول کی اور باہم صلح ہو گئی۔ یوں تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ظاہر ہوا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن میں ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ عز و جل میرے اس فرزند یعنی میرے اس بیٹے کی بدولت مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے 6 مہینے خلافت فرمائی، یعنی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بعد آپ 6 مہینے تک مسلمانوں کے امیر رہے، اور اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت چھوڑ دی۔ ان کو خلافت راشدہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، اور ان کے بعد حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خلافت سنبھالا، اس دور کو خلافت راشدین یعنی ان کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے، اور اس خلافت کو خلافت راشدہ کہا جاتا ہے۔ قربان جائیں حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت و ریاضت پر۔ سبحان اللہ۔ راکب دوش مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ ہر رات سورۃ الکہف کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ یہ مبارک صورت ایک تختی پر لکھی ہوئی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جس زوجہ کے پاس تشریف لے جاتے، یہ مبارک تختی بھی آپ کے ہمراہ ہوتی تھی۔
راکب دوش مصطفیٰ سید الاسخیاء حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 بار اپنے گھر کا سارا سامان اور 3 مرتبہ آدھا مال و اسباب اللہ پاک کے راہ میں خرچ فرما دیا، خیرات کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ بہت بڑے سخی تھے۔ اور حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ اکبر مدینۃ المنورہ سے مکۃ المکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما کی زیارت کے لیے 20 مرتبہ پیدل سفر فرمایا۔ مدینے سے مکے تک 20 بار آپ نے پیدل سفر فرمایا۔ سبحان اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائی، حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی عبادت گزار بھی تھے۔ چنانچہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہی نماز کے لیے وضو فرماتے، وضو کر کے فارغ ہوتے تو آپ کا رنگ مبارک بدل جاتا۔ اس کی وجہ پوچھنے پر فرمایا کہ جو شخص مالک عرش یعنی اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضری کا ارادہ کرے تو حق یہی ہے کہ اس کا رنگ بدل جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا گیا تھا، اور اس زہر کا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایسا اثر ہوا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 روز تک سخت تکلیف میں رہے۔ اور حضرت سیدنا امام عالی مقام، امام عرش مقام، امام حمام، حضرت سیدنا امام ابو محمد حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5 ربیع الاول 50 ہجری کو مدینۃ المنورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما میں اس دار ناپائیدار سے رحلت فرمائی، یعنی وفات پائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ 49 ہجری میں وفات ہوئی۔ بوقت شہادت حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف 47 سال تھی۔ اللہ پاک جل شانہ کی ان پر بے شمار کروڑا کروڑ رحمتیں ہوں، اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔